अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीपेनियो के एक और शो के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन मकबूजा कश्मीर के अंदर जो एक कम अज़ कम जिसको क्लेम किया जा रहा है इंडियन आर्मी की तरफ से एक सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन वो बड़ा ही दिलचस्प अंदाज में जारी है। उमर कुछ चीज़ें हैं वो शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, उसके साथ फिर मैं अपनी कुछ रिफ्लेक्शन शेयर करूंगा। यार जी इस उमर। तरह के जो है ना वो इस तरह के ऑपरेशन हमेशा जब भी कोई क्या कहते हैं इंडिया के अंदर इलेक्शन करीब आते हैं तो वो खामखा स्टार्ट हो जाते हैं। नहीं, उसमें आपको क्या पाकिस्तान को भी लगता है कि इन्वॉल्व ये किया जाता है। ड्रामा ऑपरेशन हो रहा है आपके ख्याल में? देखें, बात यह है कि तीन जो है वो टेररिस्ट को इनके बगौल जो है वो पीछा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने इनके हाई ऑफिशियल्स को मारा है। ठीक है, वो कोई हाँ, ऐसा नहीं मतलब है कोई उसमें एक दो एक गोली। आर्मी का मेरा ख्याल में मेजर जो है उसको हलाक किया है। इसी तरह एक जो एक डीएसपी था डीएसपी है और इस तरह जो उसको ना आर्मी के काफी हलाक किया ऑफिशियल। है। और मेरे ख्याल में कोई कर्नल भी शायद हलाक हुआ है इसके अंदर। यानी कि दो बिल्कुल ऐसी आर्मी है। ऑफिसर्स मारे गए हैं और एक और एक पुलिस का सीनियर ऑफिसर डीएसपी जो एक है फिर वो। डीएसपी पुलिस जो है वो मारा गया है। और इसके बाद से इंडियन आर्मी जो है वो जबरदस्त तरीके से तलाश कर रही है। एंड नीडलेस टू से कि इंडिया के पास वहाँ पे इंतहाई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, स्पाईवेयर है, वहाँ पर जासूसी के आलात हैं, 7 लाख के करीब आर्मी है जो डिप्लॉयड है मकबूजा कश्मीर में। और चप्पे चप्पे से वो वाकिफ हैं, नुक्कड़ नुक्कड़ पे उन्होंने अपना फौजी खड़ा किया हुआ है। जासूसी का नेटवर्क इसके अलावा है। आई डोंट अभी इंटरनेशनल अंडरस्टैंड। इंटरनेशनल इंटरनेशल इवेंट करवा रहे हैं आप वहां पर और कह रहे नहीं, हैं कि उधर वो अमन सेफ नहीं हो जोन गया है। था, वहां तो मैंने सुना था बस सेफ अमन हो जोन है। गया है और अब आजादी की तहरीक खत्म हो गई है। और देखें, आप पहले चेक करें ना, एक कितने हाई ऑफिशियल मार दिया गया। हाई ऑफिशियल मारने के बाद वो उनको कई दिनों से ढूंढते रहे। ढूंढने के बाद अच्छा जब मिले हैं ना तो पता लगा उन लोगों के पाकिस्तान के साथ करीब मिल रहे हैं और वो उन्होंने क्वाड कॉप्टर यूज किए और फिर जनाब वो उनको ट्रेस करके एक दो की जो लाशें दिखा भी दी। अच्छा फिर मजाक है इस बयान देते हैं कि जनाब हमने जनाब पाकिस्तानी आर्मी के पाकिस्तानी हदूद के अंदर घुसने की कोशिश की या करीब आने को लोगों ने फायर कर दी। ओ भाई, फायर कर दी क्या मतलब? तुम लोगों को कौन सा बता के आ रहे हो फायर कर दी? तुम एक दूसरे मुल्क के अंदर घुसने लगे और तुम्हें फायर भी ना करें। ठीक है। अच्छा, दे मेरे डोंट पास इस केयर। खबर का दे डोंट केयर। एक और देखिए, वर्जन भी है वर्जन जो वर्जन मैंने। एक ये है ना कि वो कह रहे जी। हैं कि भाई आप एक टेररिस्ट जो है वहां घुसने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मसला ये है, या तो आप कम्युनिकेट करें, बताएं उनको भाई टेररिस्ट को घुसने की कोशिश नहीं कर रहे नहीं, हैं एक और वर्जन है, कोऑर्डिनेशन करें इंटायरली तो बताएं। डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट देन व्हाट्स दिस। दैट? दी अदर वर्जन है जो बीबीसी ने भी इसको रिपोर्ट किया, शायद आपकी नज़र से वो रिपोर्ट गुजरी है या नहीं। उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि इंडियन आर्मी को कि क्या चैलेंज दरपेश है इस ऑपरेशन को, और ये ऑपरेशन क्यों सस्पिशियस है, मतलब काफी ये मजाकखेज हम्म। सूरत इख्तियार कर गया है। अच्छा वो उन्होंने क्या कहा है? है कि इंडियन आर्मी 3 दिन से तलाश के नाम पर एक ऑपरेशन जारी रखे हुए है और हम्म। उनके हाथ अभी तक एक जिंदा या मुर्दा, जिसको वो कहते हैं ना, तहरीक आज़ादी का कोई कारकुन वो नहीं पकड़ सके। यानी कि उनके बकौल तो वो मिलिटेंट्स हैं लेकिन यकीनन वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो अभी तक किसी एक को वो गिरफ्तार नहीं कर सके, किसी एक को जख्मी नहीं कर सके। मीडिया के सामने कोई एक ऐसी वो शवाहिद नहीं ला सके कि जिसकी बुनियाद पर ये अब्दुल्ला कहा जा बाकी सके। अगर अगर फ्रीडम फाइटर हो सकता है कि इनके अपने प्लांटेड लोग हों और उनकी पिक्चर्स लगा रहे हो। देखें, हाँ किसी नहीं, पास कोई क्योंकि सबूत इंडिया नहीं है तो वाकई आपने यही कह रहा कार्रवाई है की कि है। हमने तो तहरीक आज़ादी खत्म कर दी है, अब यहाँ पे अमन है, यहाँ पे समिट भी हो रहा है, यहाँ पे टूरिज्म भी है, यहाँ पे रावी चैन ही चैन लिखता है, लोगों के अंदर किसी किस्म की कोई गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन नहीं है अगेंस्ट इंडियन ऑक्यूपेशन, इंडिया का ये क्लेम है। लेकिन उसके बावजूद पे दर पे अक्सर वाकयात इस तरह के रूनुमा हो रहे हैं जो कि इस क्लेम के ऊपर सवालिया निशान उठाते हैं। और बीबीसी ने जो इस रिपोर्ट को एक्सपोज किया है, इस रिपोर्ट के अंदर जो एक्सपोज किया है इस ऑपरेशन को, उन्होंने कहा है कि बुनियादी तौर पर इन्होंने एक तरह से होता है ना गोंगलू से मट्टी झाड़ना, यानी इनके बंदे वहां पे मारे गए हैं। अब पता नहीं जैसे आप कह रहे हैं वो बात दुरुस्त है या हकीकतन वहां पे मारे गए हैं और वाकई में वहां पे कोई इनका कॉम्बैट हुआ था और उसके नतीजे में वो हलाक हुए हैं। लेकिन उसके बाद मेरा ये सवाल है कि चले ये मान भी लिया जाए कि यकीनन उन लोगों के साथ वहां पे फाइट हुई है और वो मारे गए हैं, तो आपकी आर्मी क्या कर रही थी? आपकी इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, रॉ है वहां पे, इसराइल की मदद से आपने एक नेटवर्क बनाया हुआ है, वो वहां पे मौजूद है, आपके जासूसी का नेटवर्क मौजूद है, तो आपकी 7 लाख आर्मी है। तो कैसे मुमकिन है इतनी ज्यादा डिप्लॉयमेंट के बावजूद वो लोग आपसे बच निकले और आप उनको पकड़ ना सकें, और अभी तक आप जंगलों के अंदर मारे मारे फिर रहे हैं और कोई नतीजा बरामद नहीं हो रहा? तो ये वाकई में काफी सवालात उठाते हैं कि क्या आपकी इंटेंशन हकीकतन किसी को पकड़ने की है या इस बहाने कोई नई दरअंदाजी की है, कोई नया इलेक्शन के करीब जैसे उमर कह रहे हैं एक नया मुद्दा खड़ा करने की है कि भाई देखिए, पाकिस्तान इसके वो जो पीछे है। गोधरा गोधरा ट्रेन वाला वाकया हुआ था ना,
اس میں کنفرم ہو گیا تھا کہ جو ہے را خود انوالو ہے, خود کروایا گیا واقعہ. اب لائک آپ کہنے کو مجھے تو لائک یقین ہے کہ بہت سارے اور واقعات جو کہ انڈیا کلیم کرتا ہے پاکستان نے کیے ہیں, باہر سے رمزادی ہوئی ہے, وہ انڈیا نے خود کروائے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں نا, یہ جو بمبئی بلاسٹ ہوا تھا, آپ دیکھیں یہ واقعہ تب ہوا تھا جب مشرف کا دور ختم ہو رہا تھا, اور مشرف دور میں آپ کو بتا دو مشرف نے بالکل یو ٹرن لیا تھا, ہر قسم کی کشمیر پرو کشمیری چیزوں میں بین لگا دیا تھا, پابندیاں لگا دی تھیں. پاکستان کے اندر بھی جو لائک آزادی کے لوگ تھے ان کو بند کر دیا تھا, سمجھوتا ایکسپریس کا جو اتنا بڑا سانحہ ہوا تھا اس کا ہمارے سامنے ہے. جی ہاں, تو یہ سب چیزیں لائک اس سے جاتی ہیں جب بھی کوئی الیکشن کھڑے ہونے لگتے ہیں, بی جے پی اقتدار میں آنا چاہتی ہوتی ہے, اس طرح کام ہو جاتے ہیں, اور کام ہونے کے بعد لائک پاکستان یا ان ملیٹنٹس یا ان آزادی کے ورکرز کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, الٹیمیٹلی بی جے پی کو فائدہ ہو جاتا ہے, اور وہ گورنمنٹ میں آنے کی پوزیشن میں آ جاتی ہے. اور اب پھر الیکشن قریب ہیں, اور یہ آپ جو ہے رام خانی سنا رہے ہیں کہ ہم نے جناب ہمارے لوگ مار دیے گئے, اور 2 لوگوں کو ہم نے پکڑنے کی کوشش کی, وہ قریب جا کے مارے گئے, اور ایک کی لاش شاید پاکستانی دودھ کے اندر گر گئی ہے, پتہ نہیں مرا ہے کہ زندہ ہے, اور 2 کو مزید ڈھونڈ رہے ہیں. وہ بھائی کیا رام خانی سنا رہے ہیں, آپ کو اتنا مسئلہ دیکھیے ہے تو پاکستان کا تو ابھی ایک کلیم رہا ہے. دیکھیں عبداللہ, آپ پاکستانی پہلے آرمی کو انوالو کریں, ان کو بتائیں کہ بھئی ہمارے آرمی مل کے آپریشن کر لیں. آپ مل کے آپریشن بھی کرنے کو تیار نہیں ہے, ان کو بتانے کو بھی تیار نہیں, بس آپ یہ رام خانی سنائیں. نہیں ہم جب گھسنے کی کوشش کریں تو آپ ہم روکتے ہی کیوں ہیں؟ یہ کیا مذاق چل نہیں, رہا ہے یار, یہ تو پاکستان یقیناً جو سمجھ نہیں ہے آ رہی ظاہری ہے. بات ہے, پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے کہ وہ کشمیر اور تحریک آزادی کشمیر جو ہے اس کی اخلاقی اور سفارتی حمایت تو جاری رکھے گا. اور جو وہاں پر لوگ ہیں جو فریڈم فائٹرز ہیں یا جو بھی اپنے حق کے لیے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, میرا خیال میں پوری دنیا کے اندر یہ ایک ریکگنائز رائٹ ہے کہ جب ایک غاصبانہ آرمی کسی جگہ پر قبضہ کرتی ہے تو وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ اپنا دفاع, اپنی ٹیریٹری کا دفاع کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں, اور ان کو میرا خیال میں اقوام متحدہ کے اندر بھی اس تمام چیز کی آزادی حاصل ہے, اور UN ریزولوشنز موجود ہیں اس کے اوپر کہ انہوں نے جو پرومس کیا تھا وہاں پر نہرو صاحب نے کہ ہم یہاں پہ ریفرینڈم کروائیں گے, وہ ابھی تک نہیں کروایا. اور اس کے بعد جو آرٹیکل 370 انہوں نے وہاں سے اٹھا لیا اور اس کو اپنے اندر ضم کرنے کی کوشش کی ہے. تو بنیادی طور پر اس طرح کے جو حملے ہیں اور پھر جو اس طرح کے سرچ آپریشنز ہیں یہ نفی کرتے ہیں ان دعووں کی کہ وادی کشمیر میں مکمل طور پر امن ہے, اور وہاں سے انڈیا کے اندر انضمام کے اندر خوشی منائی جا رہی ہے, اور وہاں پہ حالات نارمل اچھا, ہیں. عبداللہ خوشی سے میں یاد آیا, دیکھیں ایک شاید ویڈیو دیکھیے, وہ ایک داڑھی والے حضرت ہیں, شیخ ریاض نام ہے ان کا, وہ ویڈیو میں کہتے ہیں پاکستان جانا پسند نہیں کرتا, بلکہ خوش قسمت ہیں پاکستان نہیں ہے, میڈیا میں ہے. آپ پتہ نہیں ویڈیو دیکھیں, دیکھیے وہ بہت وائرل ہوئی ہے اس پہ. اس کی بنا پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پورا چینج آ رہا ہے, میکنزم چینج ہو رہا ہے کشمیر میں, اور لوگ جو ہے نا, اگر آپ اس کو ڈک ڈاؤن کریں, آپ اندازہ ہوگا بی جے پی کے وہ لیڈر ہیں, وہ صاحب جو ہیں مجھے مسلم صاحب ہیں, اور بینگ بی جے پی کے لیڈر وہ ایک بات ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں, اور آپ اس کے گرد پورا جالا بن رہے ہیں. تو کشمیر میں سمتھنگ از گوئنگ آن, سمتھنگ سسپیشیس از گوئنگ آن, کچھ نہ کچھ ضرور ہو رہا ہے. یہ اس طرح کے نہیں دیکھیں, انٹرویوز, میں پھر اس تو کے بعد پاکستان کو یقیناً انوالو کرنا. سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے اندر جو اس تحریک آزادی, جس میں پھر اگین وہی پوائنٹ آئی وڈ ایمفسائز آن دیٹ کہ اس کو انڈیا کبھی بھی کرب نہیں کر سکتا, اس کو انڈیا کچل نہیں سکتا. ہاں یہ ہے حالات و واقعات اور زمانے کے مطابق اس میں کمی اور تیزی ضرور آ سکتی ہے, لیکن وہ جو تحریک آزادی ہے وہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں وہ جو جذبہ ہے آزادی کا, انڈین غاصبانہ قوت سے آزادی کا, وہ منتقل ہوتا ہے, اور وہ ہوتا رہے گا. اس کی فارمز بدل سکتی ہیں, اس کا ٹرانسفارمیشن ہو سکتی ہے, اس کا طریقہ کار بدل سکتا ہے, لیکن وہ جو سینٹیمنٹ ہے انڈیا کے اگینسٹ وہ موجود رہے گا, کیونکہ انڈیا یہ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ بہرحال جو خطہ کشمیر ہے وہ انڈیا کی اس پر اجارہ داری نہیں ہے, وہ ایک آزاد خطہ تھا اور ایک آزاد خطہ ہی رہے گا. تو میرے خیال میں اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں یہ ہر کچھ عرصے بعد انڈیا کے ان کلیمز پہ جو انڈیا دنیا کے سامنے بین الاقوامی برادری کے سامنے پیش کرتا ہے سنجیدہ سوالات اٹھاتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں بین الاقوامی برادری کو بھی کشمیر کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے, اور انڈیا جو اس طرح کے آپریشنز کر رہا ہے اور اس آپریشنز کی وجہ سے وہ عام کشمیریوں کی زندگی اجیرن کرتا ہے, بنیادی طور پر ان کے بنیادی حقوق سلب کرتا ہے, وہاں پہ کرفیو نافذ کرتا ہے, وہاں پہ ان کی جو سوشو اکنامک کنڈیشنز ہیں ان کو وہاں پہ رہنا مشکل بنا دیتا ہے. تو میرا خیال میں اصل میں ہدف خود دیکھیں, سوری بڑی بات کر رہا ہوں, انڈیا خود کیا کام کر رہا ہے. جو کینیڈا تعلقات اس کے خراب ہو رہے ہیں, جو پاکستان میں چیزیں ہو رہی ہیں, مثلا کینیڈا میں ٹارگیٹ کلنگ جو ہو رہی ہے, پاکستان میں کچھ جی ٹارگیٹ ہاں, کلنگ ہو رہی ہے, کلیئر کٹ را انوالو ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے, لیکن را یہ انڈیا ماننے کو تیار نہیں. کینیڈا تعلقات خراب کر لی, ساری بات چیت بند ہوگی صرف اس بنیاد پر کہ ٹارگیٹ کر کے ان لوگوں کو جو ہے ٹارگیٹ کلنگ کر رہا ہے کینیڈا کے اندر. اور آپ کو یاد ہوگا لاہور کے اندر ایک سکھ رہنما کو مار دیا گیا تھا اسی سال کے اندر, وہ بھی سیم وہی ٹارگیٹ کلنگ جو سیم پیٹرن فالو ہو رہا ہے پوری دیکھیں دنیا کے انڈیا اندر, تو جو ہے وہ پاکستان انڈیا میں لے کے بہت چلتا ہے اس عرصے کو. سے انٹرفیئر کر رہا ہے, دوسرے ملکوں میں انٹرفیئر کر رہا ہے. ہمارے ساتھ
ادھر ادھر کی ہم کیا بات کریں، کلبھوشن جادھو اس وقت پاکستان کی کسٹڈی میں ہیں، جو انڈین آرمی کے سرونگ کرنل تھے اور جو پاکستان کے اندر ملیٹنسی کو سپورٹ کر رہے تھے اور مطلب اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے، جاسوس تھے، ان کا مقدمہ اس وقت چل رہا ہے. تو یہ تو سب تمام چیزیں آن ریکارڈ ہیں، لیکن اس وقت میرا پوائنٹ آف ویو بہت ڈفرینٹ ہے. وہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر نا ایسے کسی کو انٹرفیئر کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے، کیونکہ انڈیا نے خود اپنے آپ میں، اب منی پور میں فساد کیا پاکستان نے کروایا ہے؟ پاکستان نے نہیں کروایا. وہ ان کے اپنے لوگ ان سے تنگ ہیں، جب آپ ان کو رائٹس نہیں دیں گے تو بھائی ظاہر بات ہے تنگ آمد بجنگ آمد. کشمیر کے اوپر آپ نے 70 سال سے غازوانہ قبضہ کیا ہوا ہے. وہ جو تحریک آزادی کشمیر ہے وہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن منتقل ہو رہی ہے. آپ ایک سید علی گیلانی اگر فوت ہو گئے ہیں، آج ایک یاسین ملک کو جو آپ نے مستقل بنیادوں پر قید و بند کی صحبتوں سے دوچار کیا ہو، تو آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ اس طرح کے ظالمانہ اور جابرانہ ہتھ کنڈوں سے آپ اس تحریک آزادی کو دبا دیں گے اور اپنے ہمسایہ ممالک پر بے سروپا الزامات لگا کر ایک ورلڈ وائڈ پروپیگنڈا کر لیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ اس سے ان کو کوئی لانگ ٹرم فائدہ ہونے والا ہے. حقیقی طور پر ان کو، انڈیا کو تبھی فائدہ ہوگا کہ جب یہ وہاں پر رہتے ہوئے لوگوں کی آواز سنیں، ان کی بات سنیں، اس مسئلے کا سیاسی اور سفارتی حل نکالیں. اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی جو قراردادیں ہیں ان کے تناظر میں اس کا حل نکالیں، پاکستان سے بات چیت کریں، اور جو کشمیری وہاں پر حریت پسند ہیں ان کو آن بورڈ لیں اور ان کی خواہشات اور تمناؤں کے مطابق میرے خیال میں اس مسئلے کا حل نکالیں. ادروائز ہر کچھ عرصے بعد یہ مسئلہ ایک دفعہ پھر آتا رہے گا، ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہیں گے، اور ہمیں یہ بھولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے کشمیر. اور میرے خیال میں اسی نوٹ کے ساتھ ہم اس گفتگو کو اختتام کرتے ہیں. اس کے اوپر ہم نے بہت سی باتیں کی، عمر نے اس کے حوالے سے مختلف چیزیں شیئر کی آپ کے سامنے، میں نے بھی اپنی کچھ انڈرسٹینڈنگ شیئر کی ہے. ضرور بتائیے گا یہ کیسا لگا. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ نے کے بعد.